اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں اللہ کریم رب عرش عظیم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دنیا آخرت میں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمیں باعث برکت بنائے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جب انہیں کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جب وہ کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ تینوں صفات شکر، صبر اور استغفار سعادت مندی کی علامت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رشد و ہدایت سے نوازے کہ توحید ملت ابراہیم کا شعار ہے، پس لازم ہے کہ ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کے خیال سے اس ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اور میں نے جن اور انس اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ جب ہم نے یہ حقیقت جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ توحید کے بغیر کوئی عبادت نہیں، جیسے طہارت کے بغیر نماز نہیں۔ جب عبادت میں شرک کی گندگی شامل ہوگی تو عبادت فاسد ہو جائے گی، جیسے پخانہ کرنے سے طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ جو ہی عبادت میں شرک کی گندگی شامل ہوتی ہے عبادت فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم عبادت کی ٹھیک معرفت حاصل کریں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے پھیلائے ہوئے سب سے خطرناک جال سے بچا لے، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے گا۔ اور ان چار قواعد کی معرفت سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، شرک کے جال سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا قاعدہ یہ ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار سے جہاد کیا وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ خالق، رازق اور مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں سمجھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو انہیں پکارتے ہیں تو ہمارا یہ عمل صرف حصول تقرب اور شفاعت و سفارش کے لیے ہے۔ تقرب کے بارے میں ان کی اس دلیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہو۔ اب شفاعت و سفارش کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ نفع دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ شفاعت دو قسم کی ہیں،
ایسی شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے، ایسی شفاعت جو ثابت ہے۔ ممنوعہ شفاعت سے مراد وہ شفاعت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے طلب کی جائے، حالانکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا سفارش ہی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ جائز شفاعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شفاعت کرنے والے کو شفاعت کا حق دے کر عزت بخشی جائے گی۔ یہ شفاعت صرف اس کے بارے میں کی جائے گی جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو، نیز یہ شفاعت اللہ کی اجازت کے بعد کی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے جو عبادت کے لحاظ سے متفرق و مختلف تھے۔ ان میں سے کوئی تو فرشتوں کو پوجتا تھا، کوئی انبیاء علیہ السلام کو اور صالحین کی عبادت کرتا تھا، کچھ درختوں اور پتھروں کو پوجتے تھے، اور کچھ لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بلا امتیاز جہاد کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان کافروں سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ شرک نہ رہے اور ہر کہیں سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو۔ سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورۃ انفال سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں، لہٰذا تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ صالحین کے بارے میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ درختوں اور پتھروں کے بارے میں فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تم مجھے لات اور عزیٰ کی خبر دو اور تیسری دیوی منات کی جو گھٹیا ہے۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے۔
تو مشرکین کے لیے ایک درخت کے پاس سے گزرے۔ اس درخت کو ذات انوات کہتے تھے، وہ اس کے ساتھ اسلحہ لٹکاتے تھے۔ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیں جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہی تو وہ بات ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس ہے کہ ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ تم ضرور پہلی امتوں کے طریقے پر چلو گے۔ چوتھا قاعدہ ہے، شرک کے لحاظ سے ہمارے دور کے مشرکین سابقہ دور کے مشرکین سے کہیں زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پہلے دور کے مشرکین صرف خوشحالی اور آسودگی کے وقت شرک کرتے تھے اور مشکل وقت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، جبکہ ہمارے دور کے مشرکین ہر حال میں شرک کرتے رہتے ہیں، خواہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو خشکی پر آتے ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔